آمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال فکر آخرت دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن للکار شہین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظ اللہ تعالی۔ ہن میں چند منٹاں لئی اپنے آئے ہوئے معزز مہمان بزرگ خطیب حکیم سید احمد سعید صاحب انہوں نے میں اکتے بلانا چند ایک نصیحتاں کر دینے اور قاری اسماعیل عتیق صاحب دے بیان دے دوران ساڑھے علاقے دی بڑی معروف و مشہور شخصیت اور ساڑھے علاقے دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا حکیم حبیب الرحمان ساجد صاحب منڈا پنڈ تو تشریف لے کے آئے۔ میں شیخ صاحب دی خدمت اندر گزارش کرانگا کہ سٹیج تے تشریف لاؤ اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا راشد محمود محمدی صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے، انہاں کے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج تے تشریف لے آؤں اور ساڑھے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر ناظم حضرت محترم جناب سرفراز صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے۔ انہاں سارے مہمانہ کے میری گزارش ہے کہ صوفہ خالی ہے تو اڈے واسطے لایا ہے تے معتبرانہ گزارش ہے سٹیج تے تشریف لے آؤ اور محترم جناب بندیشہ صاحب احسان لائی بندیشہ صاحب منڈے پنڈ تو بڑا ہی پروگرام دے اندر میرا ساتھ دیتا اعلانات علماء دے نال ملاقاتاں احسان لائی بندیشہ صاحب بابا جی خالد خلیل دیو صاحب سارے جننے میرے پنڈ آلے سجے کھبے سارے آنے حاجی دلاور صاحب 26 چک تو انہوں نے بڑا ساتھ دیتا بڑی ٹیم آئی 26 چک تو اللہ پاک سب دعونا قبول فرمائے۔ میں مختصر وقت واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حکیم سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کانفرنس ہر لحاظ کے سے کامیاب ہے۔ اللہ پاک علماء کا آنا اور ہمیں قرآن و حدیث سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا تشریف لے کے آنا سامعین و سامعات کا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ برادری محترم حضرت مولانا زید رفیق حافظہ اللہ صاحب انہوں نے اپنے رفقاء سمیت اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ان کے ساتھ بہت زیادہ معاونین ہوں گے۔ عثمان بھائی ہیں،
احسان بندیشہ صاحب ہیں، خلیل احمد دیو صاحب ہیں، امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد، دیگر احباب، یہ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اسٹیج پر فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے۔ چند ہی لمحات کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ میری بائیں جانب برادر محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن ساجد صاحب خطیب اعظم منڈا پنڈ وہ تشریف فرما ہے۔ حضرات، کانفرنس میں آنے کا اور کانفرنس کروانے کا اور سننے کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے جو دوست احباب 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور انہیں ساری زندگی 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو دوست احباب نماز ادا نہیں کرتے، آج ان سے وعدہ لینا ہے کہ وہ آج سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ ہاتھ بلند کر کے آپ وعدہ دیں۔ ہاتھ اتنے نہیں اٹھے جتنے بیٹھے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی، 1 وقت کی نہیں۔ ہمارے دروس میں اور جلسوں میں آنے والے اکثر احباب، گلہ ہے مجھے آپ سے، رات کو جلسہ سنا، فجر کی نماز رہ گئی، نہیں رہنی چاہیے۔ اور کچھ ایسے دوست بھی ملیں گے جو دن میں صرف 2 نمازیں پڑھتے ہوں گے یا 1 پڑھتے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جو 3 پڑھتے ہوں گے یا 4 5 پوری نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز نہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کا کلام ہے کہ نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ مشرک کہتے ہیں پلیت آدمی کو، گویا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پلیت ہے۔ اب پاکی اختیار کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا پڑے گی۔ آج کے جلسے کا، اس کانفرنس کا حاصل یہ ہے کہ سب دوست یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے میں نے آپ کو عجیب پایا، مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ بار بار تجھے کہتے رہے بولو سبحان اللہ کہو، آپ بولتے نہیں رہے۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا آپ پہ، تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب ان میں اکثر لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے گھر سے جب آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی، یہ تو اس وقت بھی نہیں اٹھ کے آتے، تمہاری آواز پہ کیا بولیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائی۔ اور دوسری بات جو اس کے برعکس مجھے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں خوشی کا کوئی ماحول ہو نا، وہ اپنوں کو بلاتا ہے، اپنوں کو دعوت دیتا ہے۔ جن سے ناراضگی ہو، گلہ ہو، اس کو نہیں بلاتا، اس کو اپنے گھر خوشی پہ نہیں بلاتا۔ تو یہ نماز ایک ایسی خوشی ہے، جب انسان وضو کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ یہ ہے خوشی۔
اور آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جماعت کھڑی ہونے میں 2-5 منٹ رہتے ہوں گے، وہ مسجد کے غسل خانے میں طہارت خانے میں آئیں گے اور وہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دانش مند ہوں، میں نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے اور میں بڑی فہم و فراست رکھتا ہوں، میں نے اپنے کام کو ترجیح دی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے، بلکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہے جو اسے اپنے دروازے پہ آ کر کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، لمحہ فکریہ یہی ہے ہمارے لیے، یہ جلسوں کا انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں آپ تک پہنچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو سکھلائی تھی۔ یہ مقصد ہے ہمارا کانفرنس کا، جلسوں کا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کر کے پاک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کتنی آپ نے کبھی غور کیا، اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ہم فون کرتے ہیں، قاری صاحب میسج کرتے ہیں، جنازہ کتنے بجے ہے، جنازہ کتنے بجے ہے، جنازہ کتنے بجے ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی، مسجد میں نہیں جاتے، پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ جنازے کا پوچھ لیں، وہ فرض کفایہ ہے، اس بستی کی طرف سے 10 20 50 لوگ جنازہ ادا کریں گے، ہو جائے گا۔ جو فرض عین ہے اس کی تقو کوئی نہیں۔ اللہ کے گھر سے پیغام آ رہا ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں کیا، کان نہیں دھرے۔ اللہ ہمیں اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، زید بھائی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں کرنے کی۔ اب میں آپ سے ایک آخری سوال کرنے لگا ہوں، آج کتنے دوست ہیں جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ یہ 20% ہیں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، صرف 20% ہیں۔ 80% لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا مصروفیت ہے آپ کو؟ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ پیارے بھائیوں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، اس کاز کے لیے کام کریں۔ قاری صاحب نے پہلے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آج کے جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا ایک فرمان سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کے چہرے کو حشاش بشاش رکھے گا، دنیا میں بھی، اور جب جائے گا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ میں کن کن علماء کا، خطباء کا، سلف صالحین کا تذکرہ کروں، جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے چہرے مسکرا رہے تھے۔ یہ بہت لمبی فہرست ہے، اگر ایک ایک کا بھی نام لوں تو۔ پیارے بھائیوں، آپ اس بات پہ عمل کریں۔ جتنی گفتگو آج سنی ہے، جتنے خطباء سے سنیں گے، ان میں سے ایک ایک دو باتوں کو یاد رکھیں، اور گھر جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ دین کی باتیں پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، اور ہمارے جلسے میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ بندوں نسائی فرما رہے سن مرکزی رہنما محترم جناب سعید احمد سعید حفظہ اللہ تعالی ورعا، اللہ تعالیٰ علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی کانفرنس کا موضوع ہے۔ تو میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے؟ سونا آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے، سونا آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے، چادراں دشمناں دے پیراں تھلے وچھان والا، پتھر کھا کے دین دے منکراں تو، پتھر کھا کے دین دے منکراں تو، رحمت و کرم دے پھل برسون والا، شمع دان توحید دا لے کے سارے جگ تے چانن لان والا، راشد محمدی دی شان کی دسے جیڑا فلک عظیم اتے جان والا۔